محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے رمضان میں قرآن۔ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ ہونے لگتی ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتے ہیں اور ہونی بھی چاہیے، مگر کیا ہم سب قرآن پاک سے کچھ سیکھتے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ شاید نہیں۔ اسی لیے تو ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم رمضان سے پہلے جس ڈگر پر چلتے رہتے ہیں یا چلے رہتے ہیں، اسی ڈگر پر ہم رمضان کے بعد بھی چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ صرف ایک ہے، قرآن میں غور و فکر نہ کرنا، قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنا، قرآن میں یہ نہ جاننا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک ہی سب سے زیادہ بغیر سوچے سمجھے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ، یعنی قرآن پاک ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں موجود ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ہر زبان کے علماؤں نے کس قدر محنت کی ہوگی، اور وہ قرآن جو آپ کے سامنے، آپ کے گھر میں، آپ کی مسجد میں سب جگہ موجود ہے، مگر آپ اس سے بالکل فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست کو دکھلانے والی اور حق و باطل کو کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے۔ چونکہ قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا ہے، اسی لیے اس مہینے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اور چونکہ قرآن پاک کے اس مہینے میں ہی ایک رات آتی ہے جس کا نام ہے لیلۃ القدر، جو قرآن پاک اسی رات میں نازل ہوا ہے، اس لیے اس رات کی بھی اہمیت، قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا سورۃ القدر آیت نمبر 3 میں کہ یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے، جس کو پانے کے لیے ہر مسلمان کوشش کرتا ہے اور کوشش کرنی بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ رات نصیب فرمائے۔ اور چونکہ قرآن پاک ہمارے پیارے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اسی لیے ان کی اہمیت اور فضیلت بھی سبھی انبیاءوں سے زیادہ ہے۔ اب آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کتنی اہمیت اور فضیلت والی کتاب ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس مقدس کتاب سے بہت دور چلی گئی ہے اور واپس پلٹنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ نساء میں آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ افلا یتدبر القرآن، تو پھر یہ لوگ قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کیا کرتے؟ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ دوسری جگہ قرآن پاک میں سورہ محمد آیت نمبر 24 میں فرمایا
تو پھر کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور و فکر نہیں کیا، یا کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ غور و فکر کرنے کا مقام ہے بھائیوں۔ آپ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب کسی چیز پر تالا لگ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی بھی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی حالت سے بچائے۔ ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ ہم رمضان میں قرآن پاک تو پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارے معاملات، ہمارے حالات اور ہماری زندگی میں کوئی فرق یا کوئی بدلاؤ کیوں نہیں پڑتا؟ اب یہاں غور کیجئے کہ کیا واقعی قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا آسان ہے؟ تو بالکل آسان ہے، کیونکہ اللہ پاک خود قرآن پاک میں سورہ قمر میں کئی جگہ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو پھر کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ کوئی ایسا ہے جو نصیحت چاہتا ہے؟ اگر کوئی نصیحت چاہتا ہے تو وہ قرآن کی طرف آئے، کیونکہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو بہت آسان کر دیا ہے۔ لیکن لوگوں کی باتوں میں پھنس کر سارے مسلمان یا زیادہ تر مسلمان قرآن کی طرف بالکل آنا نہیں چاہتے، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں قرآن بہت مشکل ہے، اس کا سمجھنا بہت مشکل ہے، اس کا سمجھنا بہت ہی ٹف ہے، اس لیے لوگ اس سے دوری کرتے چلے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ قرآن پاک غور و فکر کرنے والوں کو ہی ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جاتا ہے، کفر سے نکل کر اسلام میں چلا آتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ بہت سے دشمنان اسلام نے جب بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تو پھر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے۔ آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا ہوگا، جیسے ہی انہوں نے قرآن پاک کو سنا تو چونکہ ان کی زبان عربی تھی، فوراً سمجھ گئی کہ اللہ پاک کا کلام ہے، کہا کہ فوراً مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، اور پھر ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے قرآن کی طاقت اور اس کا پاور۔ بھائیوں، آج ہی قرآن کو سمجھنے اور غور فکر کرنے میں لگ جائیں اور اپنی دنیا اور آخرت بنانے کی کوشش کیجیے۔ آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے